نبی سے اونچا ہے رتبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی العوارض اے ھذا فصل فی العوارض، یہ فصل عوارض کے بیان میں ہے۔ عوارض کیا ہے؟ یہ عارضہ کی جمع ہے۔ عوارض عارضہ کی جمع ہے۔ عارضہ کہتے ہیں انسان کو ایسی حالت پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جائے۔ انسان کو ایسی حالت جس کی بنا پر روزہ چھوڑنا اس کے لیے مباح اور جائز ہو جائے۔ اس کی 9 صورتیں ہیں، 9 قسمیں ہیں۔ 9 ایسے موقع اور محل ہیں جبکہ انسان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے حمل، عورت حمل والی ہے اور اس کو 7-8 مہینے گزر چکے ہیں، جب بھوک زیادہ لگتی ہے کچھ وقفے کے بعد اگر نہ کھائے تو اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، روزہ بھی رکھتی ہیں رکھنے والی۔ تو بہرحال اگر ایسی پوزیشن ہے کہ نقصان کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ تو ایک حمل والی عورت اور ایک دودھ چھوٹا بچہ ہو جو دودھ ہی پیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غذا کھاتا نہ ہو، اسی کے دودھ پر اس بچے کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ اب اگر روزہ رکھ لے گی عورت، کھائے گی پیے گی نہیں، تو دوپہر کے وقت سے پھر اس کو دودھ آنا کم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا، پھر بچہ کیا پیے گا شام کے وقت میں۔ تو بہرحال یہاں بھی اگر نقصان پہنچنے کا، ضرر کا صحیح اندیشہ ہے تو دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں جب موقع ملے تو قضا کر لے۔ اور تیسری صورت ہے اکراہ، کسی نے مجبور کر دیا کہ اگر کل روزہ رکھے گا تو جان سے مار دوں گا یا ہاتھ توڑ دوں گا، اور اسے یہ اندازہ ہے کہ یہ انسان ایسا کر گزرے گا اگر روزہ رکھا جائے، تو اکراہ کی صورت میں بھی روزہ چھوڑنا مباح ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے سفر، یہ تو آپ مسافر کے لیے اجازت ہے چاہے وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر رکھتا ہے تو بنیت ادا رکھتا ہے تو رمضان کا ہی روزہ ہوگا، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ 5ویں صورت مرض، بیمار ہے، مریض ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، دوائیں چل رہی ہیں اس کی، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا مباح ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ اور 6ٹھی صورت ہے جہاد، مجاہد کے لیے بھی ضرورت کے وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چونکہ جہاد میں جا رہے ہیں وہاں طاقت کی، قوت کی، ہمت کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے سے بظاہر کمزوری آتی ہے، تو اس کے لیے بھی مباح ہے۔ اور پھر صورت ہے سخت بھوک، کوئی ایسا ہے برداشت ہی نہیں کر پاتا، جیسے کہ شوگر کے بعد کھانا یا پینا ضروری ہو جاتا ہے، یا اس کی عادت ہی نہیں ہے، مطلب وہ سحری کے ٹائم سے شام تک بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتا، اگر رکھ لیا یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، یا کوئی سخت کام کر لیا دن میں بھوک سے جان پر بن گئی، تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنا مباح ہوتا ہے، چاہے بھوک ہو شدت کی یا پیاس ہو۔ اور ہے ایک بڑھاپا، بڑھاپے کی وجہ سے بھی جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب لوگ، تو انہیں بھی بچوں کی طرح تھوڑی دیر پر بھوک لگنے لگتی ہے، تو یہ سب عارضے ہیں، عارضہ کی جمع ہے عوارض، تو ان چیزوں کے بیان میں یہ فصل ہے۔ دیکھیں فرمائے لمن خاف زیادت المرض او بطء البرء ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل او الہلاک او نفسہما۔ یوں تو عبارت لمبی جائے گی، سمجھتے چلے یہیں سے
فرمایا اس شخص کے لیے خافہ زیادت المرض، جسے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، او بطء البرء، یا زیادہ دنوں میں ٹھیک ہونے کا خوف ہو. یعنی بیمار ہے لیکن ایسا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، بمشکل روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھا تو اسے خوف یہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی. ابھی تو ٹھیک ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، روزہ رکھ لیا تو یہ بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یا بیماری بڑھے گی تو نہیں، لیکن پھر مہینوں اور علاج کرانا پڑے گا، بہت دن لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں. جو صحت مل رہی ہے یہ بہت لمبے زمانے میں ملے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم لگے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یہی بتایا ہے. لمن خاف زیادت المرض او بطء البرء، اس شخص کے لیے جسے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا زیادہ دنوں میں. یہ بت جو لکھا ہے اسی سے آتا ہے بطیء، سست، دیر کرنے والا. تو جس شخص کو مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا زیادہ دنوں میں ٹھیک ہونے کا خوف ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. فطر کا لفظ آگے جا کر دوسرے صفحے پر بولیں گے کس کس کے لیے اجازت ہے، ان ساری چیزوں کو پہلے بولتے چلے جائیں گے. وَلِحَامِلٍ، اور حمل والی عورت کے لیے. وَمُرْضِعٍ، ارضع يرضع، ارضاع کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے کے لیے. حامل دیکھو یہاں پر تا تانیث کی نہیں ہے، کیونکہ حمل عورت کو ہی ہوتا ہے، مرد کو نہیں ہوتا ہے. تو حامل جو بغیر تا کے ہے، اس سے مراد ہوتی ہے وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو. اور حاملہ جو بولتے ہیں تا کے ساتھ، تو اہل لغت کہتے ہیں اس سے مراد وہ عورت ہے یا وہ اونٹنی وغیرہ جس کے سر پر بوجھ ہو یا پیٹھ پر بوجھ ہو، رکھا گیا ہو، الگ سے کچھ اٹھا کر لے کر جاتی ہو. تو حمل والی عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے خافت، جسے خوف ہو، نقصان العقل، عقل کے ضائع ہونے کا، عقل کے نقصان کا، عقل کی کمی کا، کہ اگر روزہ رکھا تو دماغ پر اثر پڑے گا. طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں عقل کے زائل ہونے کا یا کم ہونے کا خوف ہو. اول ہلاکہ، یا خوف ہو ہلاک، اپنی ہلاکت کا خوف ہو یا بچے کی ہلاکت کا خوف ہو. اول مرضى، یا بیماری کا خوف ہو، علی انفسہما، ان دونوں پر، چاہے وہ حمل والی عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو. انہیں ہلاکت کا خوف ہو یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو تو ان کے لیے بھی ایسے خوف کی صورت میں روزہ چھوڑنا مباح ہے، جائز ہے. پھر فرمایا نسبن کانا او رضاعن، یہ ماں جو دودھ پلانے والی ہے نسبی ہو یا رضاعی ہو، جسے دائی کہتے ہیں نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ تھی، رضاعی ماں. تو یہ عورت چاہے اس کی ماں نسبی ہو جو دودھ پلا رہی ہے یا رضاعی ہو، کیونکہ دودھ پلانے والی ہے نا تو بچے کی زندگی تو اس سے متعلق ہے، تو اسے اگر ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ خوف ہو، بیمار ہو جانے کا خوف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا زیادہ دنوں میں ٹھیک ہونے کا خوف ہو یا عقل کے ضائع ہو جانے، کم ہو جانے کا خوف ہو یا ہلاک ہو جانے کا خوف ہو. کون سا خوف، کتنا خوف ہونا چاہیے، کلو، آدھا کلو، 2 کلو، 3 کلو، کتنا ہونا چاہیے، کون سا خوف ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ شریعت نے کس کا اعتبار کیا ہے. والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة. والخوف المعتبر، اور خوف جس کا اعتبار کیا گیا ہے، جس کا اعتبار کیا گیا ہے یا جس کا اعتبار کیا جائے گا، ما وہ ہے کان مستندن لغلبۃ الظن، غلبہ ظن کی طرف منسوب ہو، بتجربۃ، تجربے کے طور پر، جو تجربے کے طور پر غلبہ ظن کی طرف منسوب ہو، یعنی ظن غالب ہونا چاہیے کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دنوں میں ٹھیک ہوگا یا ہلاک ہو جائے گا
تو ظن غالب ہونا چاہیے کم سے کم. اگر صرف ایسے ہی شک ہے، اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا مباح اور جائز نہیں ہوگا. والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة، اور وہ خوف جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ ہے جو غلبہ ظن کی طرف منسوب ہو تجربے کے ساتھ یا تجربے کے طور پر. طبیب مسلم حاذق عدل، یا عادل ماہر مسلم ڈاکٹر کے خبر دینے کی وجہ سے، ڈاکٹر کہیں یا حکیم کہیں، طبیب کہیں، یا کوئی عادل فاسق نہ ہو، عادل ہو، یا فقہ فرماتے ہیں یا مستور الحال ہو، اور حاذق ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے اپنے پیشے میں، اور مسلم ہونا چاہیے. وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، وہ یہ خبر دے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے صاحب، اگر روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا پھر ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر مسلم، یاد رہے شرط ہے مسلم اور ماہر اور عادل ہو، عادل نہ ہو تو کم سے کم مستور الحال ہو، فاسق نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، یہ خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی خبر پر اعتبار کیا جائے گا اور روزہ چھوڑنا مباح ہوگا، جائز ہوگا، حلال ہوگا. کرام نے فرمایا عموماً جو آج ڈاکٹر ہوتے ہیں غیر مسلم یا مسلم اگر ہوتے بھی ہیں تو عموماً فاسق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں. عادل بہت کم ہوتے ہیں. بہرحال عادل ہے، مستور ہے، مسلم اگر ہے تو اس کی بات تو مانی ہی جائے گی، اور فاسق ہے، بے ایمان ہے، تو پھر فرمایا ان کی باتوں کا کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ نہیں ہے، چونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ میں پریشانی تھی، کہہ رہا تھا نا آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے. بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے ہے. تو بہرحال فقہاء کرام فرماتے ہیں جو فاسق ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اتنی عقل سمجھ دی ہے کہ آپ بھی یا آپ کی ہیں، عمردار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس پوزیشن میں روزہ رکھنا یقیناً نقصان دے گا. تو اگر تجربے کے ساتھ ثابت ہے یا ظن غالب کے ذریعے معلوم ہے کہ نقصان دے گا تو اجازت ہوگی، اور اگر کوئی نقصان کی بات نہیں ہے تو پھر اس میں روزہ رکھنا چاہیے. او اخبار طبیبی مسلم حاذق عدل، یا عادل ماہر مسلم طبیب کی خبر دینے کی وجہ سے. ولمن حصل له عطش شدید، اور وہ جسے سخت پیاس لگی ہو، اور جوع یا بھوک، سخت پیاس ہو اور بھوک، کتنی سخت ہو پیاس ہو تو، یا بھوک ہو تو کتنی سخت ہو. فرمایا یخاف منہ الہلاک، جس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف کیا جا رہا ہو، اگر نہیں پلائیں گے مر جائے گا. تو اس صورت میں اگر روزہ بھی ہے تب بھی اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، صرف قضا کرے گا نہیں ہوگا. وللمسافر، اور مسافر کے لیے، اب اتنے سب بیان ہو گئے، اب یہاں کہتے ہیں الفطر، ان سب کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. جو کہا نا لمن خافا، یہ لام جواز کے لیے ہے، لام آتا نا جواز کا، آپ کے لیے یہ کرنا جائز ہے، علی وجوب کے لیے آتا ہے. تو ان سب کے لیے الفطر کیا ہے؟ روزہ چھوڑنا جائز ہے، مباح ہے. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ دودھ پلانے والی عورت ہو یا حمل والی عورت ہو یا انسان کو بیماری کے بڑھ جانے کا یا زیادہ دنوں میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، یا مسلم عادل یا مستور الحال حاذق طبیب نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یا ایسی بھوک پیاس لگ گئی ہو روزے کی حالت میں کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اور روزہ توڑنے کی اجازت ہے. آخر میں سب سے کیا کہا؟ وللمسافر ہے نا، مسافر کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. قرآن میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مسافر کے لیے چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، نہیں رکھتا ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے، جتنے روزے چھوڑے ان کی قضا کرے. لیکن مسافر کے بارے میں فرمایا وَصَوْمُهُ أَحَبُّ، اور مسافر کا روزہ رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے.
اگر مسافر روزہ رکھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے، لیکن مطلقاً نہیں۔ کب؟ ان لم یضرہ، اگر اس کو ضرر نہ ہو، اگر روزہ اس کو ضرر، جیسے آج کل سفر ہے، پلین سے جا رہے ہیں لوگ، اے سی میں جا رہے ہیں، ٹرین میں لمبا سفر ہے اور پورے دن کا سفر ہے، اے سی میں ہی رہنا ہے، تو کون سی مشقت ہے؟ تو بہرحال اگر روزہ اس کو ضرر نہ دے، روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، بہتر ہے۔ اور دیکھیں وَصَوْمُهُ أَحَبُّ إِن لَّمْ يَضُرُّهُ، اور مسافر کا روزہ رکھنا پسندیدہ ہے اگر روزہ اس کو ضرر نہ دے۔ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفْقَتِهِ مُفْطِرِينَ وَلَا مُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ۔ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفْقَتِهِ، رفقہ رفیق، دوست، رفیق کی جمع ہے، دوست کے معنی میں۔ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفْقَتِهِ، اور اس کے عام ساتھی مفطرین، بے روزہ نہ ہوں، اس کے ساتھی عام طور سے بے روزہ نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر 20 لوگوں کی ٹیم یا 50 لوگوں کی ٹیم سفر کر رہی ہے، چلو 30 مان لیتے ہیں، کتنے؟ 30 لوگ ہیں، دوست جمع ہوئے اور کہیں کا سفر ہو رہا ہے، روزہ ضرر بھی نہیں دے رہا ہے، اور ان میں سے 30 میں سے 25 روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے عام لوگ بے روزہ نہیں ہے نا، بلکہ جو اکثریت ہے وہ کیا ہے؟ روزے دار ہے۔ تو جب اتنے روزے دار ہیں تو انہی کی موافقت کریں، روزہ ضرر بھی نہیں دے رہا ہے اور یہ روزہ رکھے ہوئے بھی ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ سفر میں ہے تو اجازت ہے، نہیں بھی رکھے گا تو گناہ نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے گا۔ تو اس کے جو عام ساتھی ہیں وہ بھی بے روزہ نہیں ہیں بلکہ روزے دار ہیں۔ وَلَا مُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ، اور نفقے میں بھی شریک نہ ہوں، نفقے میں بھی، نفقے میں شریک ہونے کا مطلب کیا اور شریک نہ ہونے کا مطلب کیا؟ شریک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوستی پکی، خرچہ اپنا اپنا۔ نفقے میں شریک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دوستی پکی، خرچہ، یعنی بھائی جو میں کھاؤں گا میں اپنا خرچ کروں گا، جو آپ کھائیں گے اپنا کریں گے۔ اور شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ایسا ہے چلو سب لوگ ڈالیں گے 3-3 ہزار روپے، سب کا کھانا پینا سب ساتھ میں، جو بھی لیا جائے گا خریدا جائے گا ساتھ میں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ لگا 30 میں سے 25 تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، 5 نے رکھا نہیں ہے، اب یہ ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، 25 کر رہے ہیں، یار پیسے تو سب کے خرچ ہو رہے ہیں اور یہ ہے اڑائے دے رہے ہیں، رکھ کے ناشتے پہ ناشتہ، کھانے پہ کھانا، تو انہیں دکھ نہیں ہوگا؟ ان پہ دشوار گزرے گا یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی رمضان کا روزہ ہے، 25 لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ساتھیوں میں سے، تم کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ تمہیں روزہ ضرر بھی نہیں دے رہا ہے، یا تو ضرر دیتا ہوتا تمہیں بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ تو ان صورتوں میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے احب ہے، پسندیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا مسافر کا روزہ رکھنا پسندیدہ ہے اگر روزہ اسے ضرر نہ دے اور اس کے عام ساتھی، عام رفقا، اکثر ساتھی بے روزہ نہ ہوں، ولا مشترک، اور سفر کے خرچے میں وہ شریک نہ ہوں، سب کا پیسہ ایک ساتھ نہ ہو۔ فَإِن كَانُوا مُشْتَرِكِينَ، تو اگر وہ شریک ہوں، سب نے پیسہ جمع کر لیا ہو کہ سب ایک ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، او مفترینہ، یا سب بے روزہ ہوں، فالافضل فطرہ، تو افضل یہ ہے کہ یہ بھی روزہ نہ رکھے۔ سب شریک ہیں اور روزہ بھی نہیں ہے، 29 کا ایک ہے ان میں صوفی صاحب، اب 29 ناشتہ کریں گے، دوپہر میں بھی کھائیں گے، تو اسے لگا یار یہ سب تو کھا رہے ہیں، میں ہی روزہ رکھے ہوں، تو روزہ رکھ کے بھی پریشان ہوگا، دشوار گزرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سفر میں اجازت دی ہی ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو پھر ان کی موافقت کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا فَإِن كَانُوا مُشْتَرِكِينَ، تو اگر وہ شریک ہوں خرچے میں شریک ہونے کا مطلب سمجھ گئے، او مفترین، افطار والے ہوں، فالافضل فطرہ، تو افضل یہ ہے کہ وہ مسافر بھی افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے۔ کس طرح؟ موافقتاً للجماعہ، جماعت کی موافقت کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، فرمایا ولا یجب الایساء علی من مات قبل زوال عذرہ بمرض وسفر ونحوہ کما تقدم۔ یہاں سے یہ فرمایا کہ ایک انسان عذر والا تھا، کیا تھا؟ اس عذر کی وجہ سے، فصل فی العوارض ہی چل رہی ہے،
عذر والا انسان تھا، ابھی عذر اس کا ختم نہیں ہوا تھا یا آج ہی ختم ہوا تھا، اب کل سے ہی تو روزہ رکھتا، کل پایا نہیں، رات میں انتقال ہو گیا، یعنی عذر ختم ہونے کے بعد اب جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوتا اس سے پہلے انتقال ہو گیا، تو بتاؤ کیسے روزہ رکھے گا؟ موقع ہی نہیں ملا نا، اسے مہلت ہی نہیں ملی، چانس ہی نہیں ملا۔ اب چاہے وہ اسی عذر میں مر گیا ہو یا کسی دوسری وجہ سے، تو فرمایا ایسی صورت میں انتقال اگر اس کا ہونے لگے تو اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ مان لو مسافر تھا، 10 دن میں پلٹ رہا تھا، آج ہی آیا ہے شام کے ٹائم گھر پہ، آج بھی روزہ نہیں تھا چونکہ صبح سے تو سفر میں ہی تھا، شام کو گھر پہنچا ہے، اب رات میں انتقال ہونے لگا، تو اس نے اتنا وقت پایا ہی نہیں جن میں روزہ کی قضا کر سکے، تو اس پر یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ گھر والوں کو وصیت کر دے کہ میرے جو 10 روزے سفر میں چھوٹے ان کا فدیہ ادا کرنا۔ کیوں؟ اسے اتنی مہلت ملی ہی نہیں ہے کہ یہ روزے خود ادا کر سکے، مہلت نہیں ملی ہے، تو اس پر وصیت کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ اور اگر مہلت مل گئی، 10 دن آیا، آرام سے رہا، نہ بیمار تھا نہ کچھ، کوئی عذر نہیں تھا، تو ایسی صورت میں پھر اگر انتقال ہو رہا ہے تو وصیت کرنا واجب ہوگی۔ اور اگر 4 دن ملے، روزے چھوٹے تھے 10 سفر میں، اور مہلت کتنے دن کی ملی؟ 4 دن کی، تو 4 دن کے نہیں رکھیں تو پھر اتنی وصیت کر کے جائے، تو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا يَجِبُ الْإِيسَاءُ عَلَى مَنْ، اور اس شخص پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے، ماتا، جس کا انتقال ہو گیا ہو، قبل زوال عذر ہی، اس کے عذر کے زائل ہونے سے پہلے ہی، سفر میں ہی ہو گیا، مان لو اس کے عذر کے زائل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، بے مرضٍ، کسی مرض کی وجہ سے انتقال ہوا ہو، و سفرٍ، یا سفر کی وجہ سے، یا سفر میں انتقال ہوا ہو، و نحوہ، یا اس کے مثل، جیسے عورت دودھ پلا رہی تھی، دودھ پلانے کے زمانے میں انتقال ہو گیا، یا حمل والی تھی اس زمانے میں انتقال ہو گیا، تو اگر انتقال ہو گیا عذر کے زائل ہونے سے پہلے ہی تو اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ کما تقدم، جیسا کہ گزر گیا، یہ مسئلہ پیچھے بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر اسے مہلت ہی نہیں ملی ہے کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بتاتے ہیں اگر کچھ مہلت ملی تو جتنی مہلت ملی اتنی قضا کرے، یہ اس پر واجب ہے۔ فرمایا وَقَضَوْا مَا قَدَرُوا عَلَىٰ قَضَائِهِ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ، وَقَضَوْا، اور یہ لوگ جو عذر والے تھے قضا کریں، ماں اس کی، قدروا علی قضائہ، جس کی قضا پر قادر ہوئے، جس کی قضا پر یہ قادر ہوئے، بقدر الاقامہ والصحہ، اقامت اور صحت کے اعتبار سے، یعنی مسافر تھا، جب مقیم ہو گیا، 3 دن ہو گئے مقیم ہوئے تو 3 دن کی قضا کر لینا چاہیے، یا بیمار تھا، صحیح ہوئے، تندرست ہوئے، 3 دن ہو گئے تو 3 دن کی قضا کر لینا چاہیے تھا۔ تو اقامت اور صحت، سمجھ رہے ہیں، اقامت اور صحت و تندرستی کے مقدار میں اس کی قضا کریں جس کی قضا پر انہیں قدرت ہوئی، قدرت پائی۔ یشترط التتابع فی القضاء، اور قضا میں تتابع یعنی لگاتار ہونے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، یعنی 10 روزے آپ کے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے، یا عورت کے چھوٹے دودھ پلانے کی وجہ سے، یا حمل کی وجہ سے، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، اب جب آپ قضا کریں تو یہ شرط نہیں ہے کہ لگاتار 10 رکھیں، آپ 1 رکھ لیجئے، 1 چھوڑ دیجئے، 1 رکھیے 1 چھوڑ دیجئے، 2 رکھیے 1 چھوڑیے، جیسے آپ چاہیں، جس میں سہولت ہو رکھ سکتے ہیں، تتابع کی شرط نہیں ہے۔ ولا یشترط التتابع فی القضاء، اور قضا میں تتابع کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، لگاتار ہونے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ فإن جاء رمضان آخر قدم علی القضاء، تو اگر دوسرا رمضان آ جائے تو قضا پر مقدم کرے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہا ہے، اس میں حدیث شریف ہے کہ جس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اس نے ان کی قضا نہ کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جائے، جس کے رمضان کے روزے چھوٹے اور وہ قضا نہ کرے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جائے، تو فرمایا اس کے دوسرے رمضان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے ہیں، دوسرے رمضان کے روزے نہیں کیے جاتے، حدیث شریف میں ہے۔ اب کیا کرے؟ یہ حدیث سنے گا انسان تو سوچے گا بھائی پہلے جو چھوٹے ہوئے ان کو رکھا جائے، تو چھوٹے ہوئے رکھے یا جو رمضان آ گیا اس کے رکھے؟ تو یہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنی قضا جلدی کر لے،
روزوں کو چھوڑے نہ، لیکن جو آئندہ رمضان آ رہا ہے وہ فرض روزے ہیں ان کو ادا کرے، وہ ان کے لیے وقت ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر روزے چھوٹے ہوئے تھے کسی عذر کی وجہ سے اور ابھی نہیں قضا کی تھی، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا تو اگلے رمضان کے روزے اب رکھے، اس رمضان میں پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کرے۔ مسئلہ یہی بتایا۔ فَإِن جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، تو پھر دوسرا رمضان آ جائے، قدم علی القضاء، تو مقدم کرے، رمضان کے روزے رکھے، قضا اس کے بعد بھی کر لے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، فرمایا تو یہ گیا تھا کہ دوسرا رمضان آ جائے تو جو روزے جس کے چھوٹے ہوئے ہیں قضا کے، تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں، تو کیا فدیہ وغیرہ دینا پڑے گا؟ اس کو فدیہ وغیرہ دینا پڑے گا کیا؟ کہ روزے چھوٹ گئے ہیں، کچھ اس پر کفارہ وغیرہ ہوگا؟ اس کو بتایا کہ کوئی فدیہ نہیں ہے تاخیر کی وجہ سے۔ فرمایا ولا فدیۃ بالتاخیر الیہ، اور دوسرے رمضان تک قضا کے روزوں کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی فدیہ نہیں ہے۔ دوسرے رمضان کے بعد تک قضا روزوں کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی فدیہ نہیں ہے، تو مؤخر کرنے کی وجہ سے نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تک یہ بتا دیا گیا کن کن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور وہ کون کون سی حالتیں ہیں کہ اگر اس حالت میں انسان پہنچ جائے تو روزہ توڑنے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو عذر کے زائل ہونے سے پہلے ہی گزر جائے، انتقال ہو جائے، اسے موقع ہی نہ ملے قضا کرنے کا، تو اس کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں جتنی مقدار پر وہ مقیم ہونے کے بعد یا صحت یاب ہونے کے بعد قدرت پائے، ان کی قضا کرنا اس کے ذمے لازم و ضروری ہے۔ اور جب روزوں کی قضا کرے گا تو اس میں تتابع لگاتار ہونا شرط نہیں ہے۔